تھوڑا ہٹیے بھائی. کہاں جاتے نہیں کون ریکارڈنگ کرے گا. بیٹھے کرو نہ بیٹھے نہ بیٹھ رہے نہ بیٹھے الحمدللہ ہم یہ بیٹھ گئے تھوڑے بیٹھے. نحمده ونستعینه ونستغفره بیٹھ جائیں نیچے ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدر محترم ناظم اجلاس، اسٹیج کے اوپر موجود علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، یہ دوسرا موقع ہے کٹیا کے سالانہ پروگرام میں شرکت کا۔ پچھلی مرتبہ جب میں آیا تھا تبھی بڑا شاندار پروگرام چل رہا تھا، لیکن اس میں کچھ شاید حکومتی کچھ معاملہ آ گیا تھا، پروگرام کو جلدی ختم کرنا پڑا تھا۔ اس بار الحمدللہ رات کے 11:15 بج رہے ہیں اور آپ پورے سکون اور وقار کے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور آج اس اسٹیج سے کتاب و سنت کی جو باتیں بیان کی گئی ہیں یا جو چیزیں میں بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں ہم اور آپ اپنے فائدے اور نقصان کے لیے بہت ہوشیار ہوتے ہیں۔ جس چیز کے بارے میں ہم کو یہ پتا چل جائے کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے لیے خطرناک ہے، ہم اس سے بچتے ہیں۔
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس چیز کی خواہش ہمیں ہوتی ہے، اس چیز میں ایک لذت ہوتی ہے، ایک اٹریکشن ہوتا ہے، ایک کشش ہوتی ہے، مگر ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے ڈینجرس ہے، خطرناک ہے، ہم اس سے بچتے ہیں۔ ایک آدمی شوگر کا پیشنٹ ہے، ڈاکٹر نے اسے منع کر دیا، بھائی صاحب آپ میٹھی چیزیں مت کھائیے، خطرناک ہے آپ کی صحت کے لیے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ انسان گھر میں بیٹھا ہے، سامنے مٹھائیاں رکھی ہیں، اسے پسند ہے مٹھائی، مگر وہ نہیں کھاتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ میرے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس کے اندر میرے لیے سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ دنیا میں ہم اپنے فائدے اور نقصان کے لیے اتنے ہوشیار ہیں، لیکن جس چیز کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ، یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، وہاں پر ہم کیوں بھول جاتے ہیں میرے بھائی؟ وہاں پر ہم کیوں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں؟ آج کی میری جو تقریر ہے اس تقریر کا یہی ٹاپک ہے، گناہوں کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، گناہوں کے نقصانات کیا ہیں، گناہوں کی منحوسیت کیا ہے، گناہ کرنے سے ہماری زندگی میں کون سے برے نتائج سامنے آئے۔ سب سے پہلے تو ہم یہی سمجھ لیں گناہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، نیکی کس چیز کا نام ہے اور گناہ کس چیز کا نام ہے؟ بھئی صحابہ کرام کے سوال بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ ہماری طرح نامعقول سوالات نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے سوالات میں آخرت کا درد، اپنی نجات کی فکر چھپی رہتی۔ سوال کیا اے اللہ کے نبی، نیکی کس چیز کا نام ہے، گناہ کس چیز کا نام ہے؟ ترمذی کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا البر حسن الخلقی، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ نماز پڑھ لیے نیک ہو گئے، غلط ہے۔ روزہ رکھ لیا نیک ہو گئے، نہیں۔ حج کر لیا حاجی صاحب ہو گئے، نیک ہو گئے، نہیں۔ نمازی ہیں آپ، روزے دار ہیں آپ، حاجی ہیں آپ، زکوٰۃ پابندی سے دیتے ہیں، مگر اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں، آپ کا کردار اچھا نہیں، آپ کا کیریکٹر اچھا نہیں، آپ کا لوگوں سے بیہیویئر اچھا نہیں، آپ کا سلوک اچھا نہیں، اللہ کی قسم آپ شریعت کی نظر میں نیک نہیں۔ اللہ کے نبی نیکی کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، والإثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ اس چیز کا نام ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے، جس کام کو کرنے کے ٹائم تمہیں بے چینی محسوس ہو، تمہیں کھٹک محسوس ہو، تمہیں لگے کہ ہاں دیٹ از رانگ، یہ غلط ہو رہا ہے۔ ما حاک فی صدرک، جس کام کو کرنے کے ٹائم تمہیں اپنے دل میں ایک کھٹک سی محسوس ہو، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگ اس کام کو جان جائیں، لوگوں کا اس کام کے بارے میں جانا بھی تمہیں پسند نہ ہو، تم لوگوں سے چھپا کر کے وہ کام کرتے ہو، سمجھ جاؤ کہ وہ گناہ کا کام ہے۔ کیا تعریف کی اللہ کے نبی نے گناہ کی، کیا ڈیفینیشن۔ گناہ وہ ہے جس کام کو کرنے کے ٹائم بندے مومن کے دل میں کھٹک محسوس۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، جب تک انسان کے دل میں یہ کھٹک ہے، گناہ کو کرنے کے ٹائم ایک بے چینی ہے، تب تک سمجھ لو اس کے دل میں ایمان ہے، اس کا ایمان زندہ ہے۔ اور جس دن یہ کھٹک بند ہو جائے، جس دن گناہ کرنے کے بعد شرم محسوس نہ ہو بلکہ گناہ کرنے کے بعد فخر محسوس ہو، سمجھ جاؤ کہ ایمان اپنی آخری سانس لے لیتا ہے۔ دل کے اندر گناہ کرنے کے ٹائم کھٹک کا ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے۔
اور اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں مگر ان لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوں گے جو گناہ کرنے کے بعد اس کا اعلان کرتے ہیں، جو گناہ کرنے کے بعد اس کو چھپاتے نہیں ہیں بلکہ ظاہر کرتے ہیں، جو ایک تو چوری کرتے ہیں اور اوپر سے سینہ زوری کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ، اور اللہ کے نبی مثال دیتے ہیں کہ گناہ کو ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ عَمَلًا بِاللَّيْلَةِ، رات میں انسان کوئی گناہ کا کام کرے، ثم بات یسترہ ربہ عز وجل، رات میں اس نے کوئی گناہ کا کام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، اب صبح ہوئی تو وہ اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے یا فلان عملت البارحۃ کذا و کذا، اے میرے دوست میں نے رات میں ایسا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے فرینڈز کو، اپنے ساتھیوں کو وہ اپنے گناہوں کی داستان سناتا ہے، اپنے کالے کرتوتوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کا اپنے گناہوں کے بارے میں بتانا گویا اللہ تعالیٰ کے پردے کو چاک کرنا ہے۔ اللہ نے تو پردہ ڈالا تھا تیرے گناہوں کے اوپر، اللہ نے تو چھپایا تھا تیرے گناہوں کو، مگر تو نے اپنے گناہوں کے پردے کو چاک کر دیا، اور اللہ کے نزدیک یہ جرم معاف ہونے والا نہیں۔ تو گناہ کے بعد ایک کھٹک ہونی چاہیے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، گناہ کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، اور شیطان کو یہ پتا ہے کہ سامان جتنا بھی گندا ہو، سامان جتنا بھی خراب ہو، اس پر اگر ریپر اچھا ہو، اس کی پیکنگ اچھی ہو، تو کسٹمر تو دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اس لیے شیطان نے گناہوں کی مارکیٹنگ بہت اچھی کی، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے جو جملے نقل کیے ہیں، پہلے دن سے شیطان کا یہی ٹارگٹ ہے۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو مزین کروں گا، سجاؤں گا، سنواروں گا، اچھی پیکنگ کروں گا، اٹریکٹیو بناؤں گا، آکرشک بناؤں گا، گناہوں کو سجا کر کے پیش کروں گا تاکہ تیرے بندے گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں۔ کبھی کبھی شیطان گناہ کو نیکی کے لبادے میں بھی ڈال کر پیش کرتا ہے، کبھی کبھی شیطان گناہ کروانے کے ٹائم انسان کو یہ دھوکہ دیتا ہے ابھی کر رہے بعد میں توبہ کر، وہ بات نہ کبھی آیا ہے نہ آئے۔ 2022 کا رمضان چند دنوں کے فاصلے پر، ایک ہفتے کا ٹائم بچا ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو ملنے والا۔ 2021 کے رمضان میں بہت سارے لوگ ہمارے درمیان میں تھے، آج نہیں ہے میرے بھائی، اللہ نے مہلت نہیں دی ان کو۔ ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اپنی ہماری زندگی کا ایک رمضان ہم کو اور عطا فرمایا ہے، ایک تراویح کا اور تلاوت کا اور عبادت کا اور روزے کا ایک مہینہ ہمیں اور مل رہا ہے، ہمارے بہت سارے بھائیوں کو وہ مہینہ نہیں مل پایا۔ تو شیطان جب یہ دھوکہ ڈالے، شیطان آپ کو یہ کہہ کر کے گناہ پر ورگلانے کی کوشش کرے کہ ابھی گناہ کر لے بعد میں توبہ کر لینا، تو اپنے نفس کو یہ ضرور سمجھا دینا کہ وہ بعد کبھی نہیں آیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کی اگلی صبح کی چھوڑ دو، اگلے گھنٹے کی گارنٹی نہیں لے سکتے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہم رات میں بستر پہ سونے جائیں گے تو صبح زندہ اٹھیں گے۔ ہم تو اپنی زندگی کی ایک دن کی تو چھوڑو، ایک گھنٹے کی، ایک پل کی بھی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ پہلے پورے گاؤں میں، پورے محلے میں کسی کو کینسر ہوتا تھا، آج سردی زکام کی طرح کینسر ہو رہا ہے۔ آج بیماریاں آپ دیکھیں، خطرناک بیماریاں کس طریقے سے پھیل رہی ہیں، تو موت کب آئے گی ہمیں نہیں پتا۔ تو شیطان گناہوں کے ٹائم جب یہ دھوکہ ڈالنے کی کوشش کرے کہ ابھی تو گناہ کر لے بعد میں سدھر جائے گا، تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کیا سدھرنے کا ہمیں ٹائم مل پائے گا۔ اللہ نہ کرے ہمیں موت آ گئی، شراب پیتے ہوئے موت آ گئی، زنا کرتے ہوئے موت آ گئی، موبائل کا غلط استعمال کرتے ہوئے موت آ گئی، عیاشی کرتے ہوئے موت آ گئی، حرام کھاتے ہوئے موت آ گئی، اور اسی حال میں ہم اللہ کے یہاں چلے گئے۔
اب کیا ہوگا؟ قرآن مجید کا 18واں پارہ کھولیے، اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، میرے بندے جب تیری موت کا ٹائم آئے گا تو موت کے بعد اللہ سے یہ دعا کرے گا، اے میرے رب مجھے ایک بار دوبارہ لوٹا دے، ایک موقع تو مجھے اور دے دے، ایک چانس مجھے اور دے دے، ایک مرتبہ تو دنیا میں جانے کا موقع مجھے دے دے۔ کس لیے؟ نیا مکان بنانے کے لیے نہیں، بہن کی شادی کرنے کے لیے نہیں، اچھا کاروبار سیٹ اپ کرنے کے لیے نہیں، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ تو ایک موقع اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں میں گناہوں کی دنیا چھوڑ دوں گا، میں نیک عمل کروں گا، میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا، میں نیک عمل کروں گا، میں عمل صالح کروں گا۔ انسان اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے نیک عمل کرنے کے لیے، اللہ کیا فرمائے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترضا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ فرمائے گا میرے بندے تیری یہ خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، تیری یہ تمنا کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، اب تو مر چکا ہے، موت تیرے پاس آ چکی ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے برزخ کی زندگی گزارنا ہے، اب تیرے گھر والوں سے نیٹ ورک ٹوٹ چکا ہے، اب تو برزخ کی دنیا میں رہے گا، اب تو قبر کی دنیا میں زندگی گزارے گا، اب اپنے عمل کے اعتبار سے تو عذاب قبر یا قبر کی نعمتوں سے تو فائدہ اٹھائے گا، جو تیرا عمل ہوگا، تیرا ایمان ہوگا، اس حساب سے تیرے ساتھ معاملہ ہوگا، اب تجھے دوبارہ دنیا میں لوٹانے کا موقع نہیں ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں نے آپس میں میٹنگ کی، میٹنگ کا ایجنڈا کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ تھی۔ سارے بھائی اکٹھا ہو گئے، کہنے لگے ہمارا باپ تو بڑا بیوقوف ہے، ہم 10 بیٹے ایک ماں سے اور 2 بیٹے ایک ماں سے، لیکن ہمارا باپ ہم 10 کے مقابلے میں ان 2 کو ترجیح دیتا ہے۔ اِنَّا بَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارا باپ تو گمراہ ہو چکا ہے، سٹھیا چکا ہے۔ دیکھو باپ کے بارے میں اس طریقے سے بدتمیزی کا کمنٹ کرنا یہ اچھے لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ جب شیطان انسان کے ذہن و دماغ پر مسلط ہو جائے تو اولاد اپنے باپ کے بارے میں اس طریقے کا جملہ استعمال کرتی ہے۔ اِنَّا بَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یوسف علیہ السلام کے بھائی کہتے ہیں ہمارا باپ تو گمراہ ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، اسے تو صحیح غلط کا فرق بھی نہیں پتا ہے، ہم 10 بیٹوں کو چھوڑ کر کے وہ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس میں باپ کے لیے بھی ایک نصیحت ہے، اگر آپ کے 5 بیٹے ہوں، اگرچہ آپ کو ایک بیٹے سے زیادہ محبت ہے، لیکن آپ محبت کو ظاہر نہ کریں، آپ سلوک سب کے ساتھ برابر کریں، آپ تحفے تحائف سب کو برابر دیں۔ اگر آپ ایک بیٹے کے ساتھ زیادہ مہربانی کریں گے تو دوسرے بیٹوں کے اندر حسد پیدا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اندر حسد پیدا ہوگا۔ اب یہ حسد کہاں تک لے کر کے گیا؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم یوسف کا مرڈر کر دیتے ہیں، ہم یوسف کی ہتیا کر دیتے ہیں، یا اسے کسی دور جگہ کسی دور مقام پر چھوڑ کے چلے آتے ہیں، ایسی جگہ چھوڑ کے چلے آتے ہیں جہاں سے وہ واپس لوٹ کے نہ آئے۔ جب یوسف ہی نہیں رہے گا تب ہمارا باپ ہم ہی سے محبت کرے گا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پیغمبر کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اب دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بھائی کا مرڈر کرنے کی بات کر رہے ہو، بھائی کی ہتیا کرنے کی بات کر رہے ہو، اتنا بڑا گناہ کرنے کی بات کر رہے ہو، تو شیطان نے کیسا لالی پاپ دیا؟ شیطان نے ان سے کہلوایا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ابھی گناہ کر لو، بعد میں سدھر جائیں گے، بعد میں توبہ کریں گے۔ تو شیطان گناہ کرنے کے ٹائم کبھی کبھی یہ خیال بھی ڈالتا ہے کہ ابھی گناہ کر لو، بعد میں توبہ کرو۔ تو گناہوں کا بڑا برا اثر پڑتا ہے میرے۔
گناہ کا اثر ہماری روزی روٹی پر بھی پڑتا ہے، گناہ کا اثر ہمارے کاروبار پر بھی پڑتا ہے، ہمارے بال بچوں کی صحت پر پڑتا ہے، ہماری زندگی کے شیڈیول پر پڑتا ہے۔ آئیے قرآن کریم کے 14ویں پارے کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ گناہ کا اثر کس طریقے سے انسان کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے کیسے انسان کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، ذرا سورہ نحل کی اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے، ایک بستی تھی، امن چین سے رہا کرتی تھی، روزی روٹی کے سارے وسائل مہیا تھے، ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی، نہ کھانے کی دقت، نہ پانی کی دقت، نہ رہنے کی دقت۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس بستی کے لوگ بڑے خوشحال تھے اور روزی روٹی کے تمام راستے ان کے پاس موجود تھے۔ فکفرت بانعم اللہ، لیکن جب بستی کے لوگوں نے گناہ کرنے شروع کر دیے، اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا، فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوشحال بستی کو بدحال بنا دیا، اس بستی کو جہاں کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں تھی، اللہ نے بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا کر دیا، ان کو بھوکا کر دیا، ان کو خوف زدہ کر دیا، بھوک اور خوف کا لباس ان کو پہنا دیا۔ بہت غور کرنے والی یہ آیت ہے۔ اسی ہندوستان میں ہمارا چین و سکون جو دن بدن چھن رہا ہے، ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی اس آیت کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمارے کرتوت کیسے ہیں، ہم کتنے کرپٹ ہو چکے ہیں، سر سے پیر تک اللہ کو ناراض کریں اور اس کے بعد ہم یہ توقع کریں کہ ہم ایمان والے ہیں اور اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم ایمان والے ہیں کہاں، ہمارا ایمان ہے کیسا؟ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی روزی روٹی چھین لی جاتی ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے حصے کا رزق اس سے چھین لیا جاتا ہے، اس کے حصے کی روزی اس سے چھین لی جاتی ہے، اس کے بچوں کے منہ کا نوالا چھین لیا جاتا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی روزی روٹی متاثر ہو جاتی ہے۔ اور گناہ کا ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے میرے بھائی کہ گناہ جو ہے نا، یہ دل کو کٹھور بنا دیتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ میرے بندے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ جانتے ہو پردہ کا کیا مطلب ہے؟ پردہ کا مطلب یہی ہے کہ مہینے میں 4 جمعہ کے خطبے ہو رہے ہیں اور ہر جمعہ کے خطبے میں مولوی صاحب بتا رہے ہیں نماز پڑھو فرض ہے، جھوٹ مت بولو گناہ ہے، چوری اور بے ایمانی مت کرو گناہ ہے، مگر نہ نماز کی پابندی ہو رہی ہے، نہ جھوٹ سے بچا جا رہا ہے، نہ چوری سے بچا جا رہا ہے، نہ بے ایمانی سے بچا جا رہا ہے۔ تقریریں ہو رہی ہیں، خطبے ہو رہے ہیں، دل پر اثر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ دل کے اوپر پردہ چڑھ چکا ہے۔ گناہ کرتے کرتے انسان کا دل پیک ہو جاتا ہے، انسان کے دل کے اوپر گلاب چڑھ جاتا ہے، انسان کا دل کورڈ ہو جاتا ہے، اس کے دل پر کور چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان العبد اذا اذنب ذنبا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، اس کے دل کے اوپر کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا ہٹا دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک اور کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب بندہ بہت سارے گناہ کر لیتا ہے، حتی تعلو قلبہ، اس کے سفید دل کو اس کے گناہ کالے بنا دیتے ہیں، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ فذالک الران، اور یہی وہ ران ہے، یہی وہ پردہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔
پردہ پڑ جاتا ہے۔ دل کے پردے کو ختم کرو میرے بھائی، اللہ سے توبہ کرو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، زندگی میں تبدیلیوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ صبح کے 4 بجے ہم عام طور سے اٹھتے نہیں ہیں، مگر رمضان میں اٹھتے ہیں۔ دوپہر میں کھانا کھانے کی عادت ہے، مگر رمضان میں نہیں کھاتے ہیں۔ رات میں مغرب کے ٹائم کھانا نہیں کھانے عام طور سے نہیں کھاتے، مگر افطار رمضان میں ہم کرتے ہیں۔ زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، زندگی میں پریورتن آتا ہے، زندگی میں چینجنگ آتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم نے کھانے کا، پینے کا، سونے کا ٹائم چینج کیا ہے تو اپنی زندگی کے حالات کو بھی چینج کریں۔ رمضان ہمیں چینج کرنے کی تعلیم دیتا ہے، رمضان ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف توبہ کریں، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، ورنہ یہ گناہ ہمیں ختم کرنا ہے۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں روتا نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں، سورہ طور کی اس آیت پر پہنچتی ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو یہ دعا کریں گے، یہ کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اے اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا احسان ہے، تو نے ہم کو جنت میں داخل کر دیا، تو نے ہم کو جہنم سے بچا لیا۔ اما عائشہ رونے لگی، اس آیت کو بار بار ریپیٹ کرنے لگی، دہرانے لگی، اس آیت کو پڑھتی چلی جاتی تھی اور روتی چلی جاتی تھی۔ رات بھر اما عائشہ اسی ایک آیت کو پڑھتی رہی اور روتی رہی، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اما عائشہ تو اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روئیں، اور ہمارے اور آپ کے جیسے گنہگار ایک بار بھی اللہ کی بارگاہ میں نہ روئیں۔ پتھر دل ہو گئے، اللہ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہمارے دل میں، اللہ کی جہنم کا کوئی ڈر نہیں ہمارے دل میں۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھو، حضرت عمر فاروق کے اوپر جب ابو لولو نے حملہ کیا، اور حملہ اتنا خطرناک کیا کہ حضرت عمر کی کا آخری وقت آ گیا، گھر لے کر کے آیا گیا، دوا دی جا رہی ہے، کھانا دیا جا رہا ہے، پانی دیا جا رہا ہے، مگر حضرت عمر کے بدن میں کوئی چیز رک نہیں رہی ہے، اتڑیاں کٹ چکی ہیں۔ یقین ہو گیا حضرت عمر کو میرا آخری ٹائم ہے۔ ایک نوجوان صحابی آپ سے ملنے کے لیے آئے اور کہنے لگے امیر المومنین آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ کے چہرے پر اتنا ڈر کیوں ہے؟ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، آپ نے تو اسلام کا بڑا ساتھ دیا ہے، آپ نے نبی کا بڑا ساتھ دیا ہے، آپ نے ابو بکر صدیق کی بھی بڑی مدد کی ہے، پھر آپ کا جب دور آیا آپ نے بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی ہے، اور اب آپ اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں۔ اے عمر آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی حضرت عمر کون ہے ہم جانتے ہیں، حضرت عمر کی جو قربانیاں ہیں ہم جانتے ہیں، حضرت عمر کا جو مقام ہے ہم جانتے ہیں، مگر اللہ کا ڈر دیکھو، اللہ کا خوف دیکھو۔ حضرت عمر رونے لگے اور کہنے لگے لوددت ان لی کفافا۔ او لوگو تم میری نیکیوں کی بات کرتے ہو، میرے مقام کی بات کرتے ہو، ارے میں تو یہ تمنا کرتا ہوں، میں تو یہ آرزو کرتا ہوں میرے گناہ اور میری نیکیاں برابر برابر ہو جائیں، اللہ کے یہاں یہ فیصلہ کر دیا جائے عمر کے گناہ اور عمر کی نیکیاں برابر ہیں، تب بھی عمر تیار ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ حضرت عمر نے کہا لو ان لی طلاء الارض ذهبا، اگر زمین بھر کے سونا بھی میرے پاس آ جائے، زمین بھر کے سونا بھی مجھے مل جائے، لفتدیتہ من عذاب اللہ، تو زمین بھر کے سونا بھی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے میں دے دوں۔ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ حضرت عمر ہیں، اور ایک ہم اور آپ ہیں، سر سے پیر تک اللہ کی نافرمانیوں میں لت پت ہیں، مگر توبہ کا خیال بھی ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آتا ہے۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک کہا کرتے تھے، بخاری کے الفاظ ہیں انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر۔ او لوگو تم بڑے بڑے گناہ کرتے ہو اور اس کو اتنا معمولی سمجھتے ہو کہ بال سے زیادہ اس کو تم باریک سمجھتے ہو، بڑے بڑے گناہ کر کے بھی تم بال سے زیادہ اس کو باریک سمجھتے ہو۔ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔
الصغائرات، جن گناہوں کو تم ہلکا سمجھتے ہو، ہم رسول کے زمانے میں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو ہلاک کر دینے والا گناہ سمجھتے تھے۔ تو گناہ کو کبھی معمولی مت سمجھو۔ گناہ انسان کی مصیبتوں کی جڑ ہے۔ یہ جتنی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، ہم غور کریں، مصیبتوں کے پیچھے اس کا سبب جاننے کی کوشش کریں تو کہیں نہ کہیں ہمارے کرتوت اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ میرے بندو، تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہر گناہ کی تمہیں سزا نہیں دیتا، اگر ہر گناہ کی سزا دے دے تو روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہ بچے۔ مصیبتوں کی وجہ تمہارے گناہ ہے۔ کورونا کا دور ہم نے دیکھا، ایک ایک دن میں 12 میت کے اعلان ایک ایک گاؤں میں ہوئے۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی لاشوں سے گنگا ندی پٹ گئی۔ ہم نے یہ حالات دیکھے، میرے مسجدیں بند ہو گئی، اللہ کا گھر خانہ کعبہ اس کا طواف بند ہو گیا۔ اتنی بڑی کرائسس، اتنی بڑی مصیبت انسانی تاریخ میں شاید اتنی بڑی مصیبت پہلے نہ دیکھی گئی۔ اتنا سب کچھ دیکھا مگر ہمارا دل نرم نہیں ہوا، ہمارا دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوا، ہمارے دل میں توبہ کا خیال نہیں آیا، بے نمازی نمازی نہیں بنے، شرابی نے شراب نہیں چھوڑی، زانی نے زنا نہیں چھوڑا، حرام خور نے حرام کمائی نہیں چھوڑی، توبہ کا خیال نہیں آیا ہمارے دل۔ یہ وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اوپر گناہوں کا خلاف چل رہا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ میرے بندو، جب ہمارا عذاب تمہارے اوپر آتا ہے، جب مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تم تضرع کرو، تم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ وَلَكِنْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، لیکن تمہارے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے تمہارے عمل کو مزین کر دیا، شیطان نے مزین کر دیا۔ ہمیں اپنے گناہ برے نہیں لگتے، ہمیں لگتا ہے یار سارا زمانہ کر رہا ہے، ہم کر رہے ہیں تو کون سی خراب بات ہے۔ تو گناہ یہ مصیبتوں کی جڑ ہے۔ گناہ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، دنیا میں بھی رسوا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی رسوا کرتے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی کہا کرتے تھے رأیت الذنوب تمیت القلوب، رأیت الذنوب تمیت القلوب۔ او لوگوں، یہ گناہ تو انسان کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ وَقَدْ يُورِثُ الذِّلَّ إِدْمَانُهَا، اور گناہ کی عادت جس کو پڑ جائے وہ ذلیل ہو کر کے رہتا ہے۔ گناہوں کی عادت انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ گناہ انسان کو ذلت اور رسوائی تک لے کے جاتی ہے، اور دنیا میں اگر ہم بچ بھی جائیں، آخرت کی جو ذلت اور رسوائی ہے، ہائے ہائے، اس دن کی ذلت و رسوائی تو سب سے بڑی ذلت و رسوائی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پروردگار مجھے تو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بچے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اور ہمارے مدرسے کے بچے موجود ہیں، قرآن کے حافظ موجود ہیں، دین کی طلبہ موجود ہیں۔ میں آپ کو بھی پیغام دینا چاہوں گا، میں اپنے نفس کو بھی پیغام دے رہا ہوں اور آپ کو بھی دے رہا ہوں کہ گناہ کی عادت انسان کی میموری کو بھی متاثر کرتی ہے، یادداشت خراب ہو جاتی ہے، حدیثیں یاد نہیں ہوتی، قرآن بھول جاتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے استاذ امام وکیع بن جراح کے پاس جاتے ہیں اور اپنے استاذ سے پوچھتے ہیں کہ میری میموری، میری یادداشت مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے، آپ مجھے کوئی نسخہ بتا دیں، تو امام شافعی کے استاذ نے کیا جواب دیا؟
امام شافعی کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، جب میں نے اپنے استاد سے کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے تو استاد نے جواب دیا تم معاصی کو چھوڑ دو، تم گناہوں کو چھوڑ دو، فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اس لیے کہ شریعت کا جو علم ہے یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کی روشنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا یہ نور کسی گنہگار کو نہیں دیتا، کسی نافرمان کو نہیں دیتا۔ تو گناہ انسان کی میموری کو بھی متاثر ہے۔ اب آئیے تقریر کے ہم دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ گناہوں کے نقصانات آپ نے سن لیے، گناہ کی ڈیفینیشن آپ نے سن لیا۔ اب دوسرا اور بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں، گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کون سا ایسا طریقہ ہے، کون سا ایسا نسخہ ہے جس کو اگر ہم اپنا لیں تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ آئیے چند اہم چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے دل میں یہ تصور پیدا کریں، اپنے دل میں یہ یقین پیدا کریں، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو یہ پتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم بائک بھی چلاتے ہیں اور پتا ہو کہ اگلے چوراہے پر پولیس بیٹھی ہے تو ہم ہیلمٹ لگا کر کے جاتے ہیں۔ کار چلانے والا سیٹ بیلٹ لگا لیتا ہے، سامنے پولیس والے بیٹھے ہیں، فائن ٹھوک دیں گے، پینلٹی لگا دیں گے۔ شاپنگ مال کے اندر جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیمرے کیوں لگے ہیں؟ یہ کیمرے اسی لیے لگے ہیں تاکہ چور چوری کرنے کے پہلے سوچے، حرام کام، غلط کام، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا کام کرنے کے پہلے انسان سوچے کہ کیمرہ لگا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، اگر میں نے چوری کی پکڑ لیا جاؤں گا، کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی پکڑ لیا جاؤں گا۔ کیمرہ انسان کو کرائم سے بچاتا ہے، اپرادھ سے بچاتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ اور سوچو، دنیا کی یہ کیمرے تو انسان کے بنائے ہوئے ہیں، یہ کیمرے تو ہم نے بنائے ہیں، یہ کیمرے تو خراب بھی ہو سکتے ہیں، یہ کیمرے تو ریکارڈنگ کرنا بند بھی کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا کیمرہ، اللہ کی نظر تو 24 گھنٹے آن ہے، اللہ تو ہر لمحہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی پکڑ سے تو ہم کبھی بھی بچ نہیں سکتے۔ اللہ کا کیمرہ کیسا ہے؟ اللہ کا کیمرہ تو ایسا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بچے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی اور آسمانوں میں کہیں موجود ہوگی یا زمین میں کہیں موجود ہوگی، آسمان میں ہوگی یا پاتال میں ہوگی، کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہوگی، یأتی بها اللہ، اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی سامنے لے آئے گا۔ دنیا میں سونار کا جو ترازو ہوتا ہے بڑا بہترین ترازو ہوتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اپنے ناک کی نتھیا لے کے جاتی ہیں تو ترازو پر سونار رکھ کر کے بتا دیتا ہے کتنے ملی گرام، گرام نہیں، کتنے ملی گرام۔ گرام کا جو 1000واں حصہ ہوتا ہے سونار کا ترازو اس کو بھی بتا دیتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، کل اللہ کی بارگاہ میں جو ترازو ہوگا، جو میزان ہوگا، جس پر ہمارے گناہوں کو تولا جائے گا، جس پر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، وہ سونار کے ترازو سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، ہمارے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، میرے بندو، جب تمہارا حساب ہم لیں گے تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ حساب اللہ لے گا، اللہ حساب لے گا تو رائی کے دانے کا بھی حساب لے گا میرے بھائی۔ اس کا کیمرہ، اس کی نظر، اس کا علم ہر وقت ہم کو گھیرے ہوئے، اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے۔ ہم نے یہ سوچا رات کے 12 بجے ہیں، رات کی تنہائی ہے،
بیڈ روم کی تنہائی ہے، بھائی ہمارا دیکھ نہیں رہا ہے، ماں ہماری دیکھ نہیں رہی ہے، ماں باپ ہمارا دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو آپ کی نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے دل کے اندر کیا چھپا ہے۔ بھئی ایک آدمی مجھ سے ملتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، دل میں دشمنی ہے، دل میں عداوت ہے، دل میں حسد ہے، سامنے سے مسکرا کے ملتا ہے۔ میرے پاس کوئی مشین ایسی نہیں جو اس کے دل میں جھانک کے دیکھ سکے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میں دل میں جھانک سکتا ہوں، میں دل کے راز بھی جانتا ہوں، اور قیامت کے دن یہ راز کھلیں گے۔ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن سب راز کھل جائیں گے۔ تو گناہوں سے بچنا ہے میرے بھائیوں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ تصور اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دوسری چیز، گناہوں سے اگر آپ کو بچنا ہے تو آپ اپنے دل میں یہ خیال بھی لائیں کہ گناہ آپ کی نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ گناہ کرنے سے آپ کے روزے برباد ہو جائیں گے، آپ کے حج برباد ہو جائیں گے، آپ کی نمازیں برباد ہو جائیں گی، اور خاص طور سے وہ گناہ جو اکیلے میں کیے جائیں، جو تنہائی میں کیے جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کو خاک کر دے گا، ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، وہ کون بد نصیب لوگ ہیں، کون بد نصیب لوگ ہوں گے؟ صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی کھول کھول کر کے بیان کر دیجئے تاکہ ہم ان کے جیسے نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہاری نسل سے ہوں گے، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ راتوں کو عبادت بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن تنہائی میں حرام کام کریں گے، تنہائی میں گناہ کے کام کریں گے، ان کی تنہائی گناہوں سے آلودہ ہے۔ اور آج جب سے یہ موبائل، سوشل میڈیا، اسمارٹ فون، یہ تمام چیزیں جب سے آئی ہیں میرے بھائی، کیا عالم اور کیا جاہل، کیا جوان اور کیا بزرگ، کیا مرد اور کیا عورت، کیا شہر اور کیا دیہات، سب سے زیادہ اگر اس موبائل نے سماج میں کسی چیز کو گندا کیا ہے، ہماری تنہائیوں کو گندا کیا، ہماری تنہائیاں گناہوں سے آلودہ ہو گئی۔ اور جب تنہائی ہماری گناہوں سے آلودہ ہو جائے، اس کا مطلب کہ ہمارے روزے ویسٹ ہو رہے ہیں، ہماری نمازیں برباد ہو رہی ہیں، ہمارے حج برباد ہو رہے ہیں، ہماری نیکیاں اللہ نہ کرے برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی تنہائی کی حفاظت کرنے کی توفیق۔ تو ہمیشہ میرے بھائیوں یہ تصور یاد رکھیں، یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ گناہ کرنے سے ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ گناہوں سے بچنے کا تیسرا طریقہ، گناہ سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، بھئی بہت سارا گناہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں۔ ایک لڑکا گٹکھا کھاتا ہے، اپنے باپ کے سامنے نہیں کھاتا، باپ جیسے ہی آیا جلدی سے گٹکا اپنے پیٹ کی جیب میں رکھ لیا، باپ نہ دیکھ لے، ماں نہ دیکھ لے، استاذ نہ دیکھ لے۔ استاذ سے آپ حیا کرتے ہیں، باپ سے حیا کرتے ہیں، ماں سے حیا کرتے ہیں، بڑے بھیا سے حیا کرتے ہیں، بڑی اپی سے حیا کرتے ہیں، اللہ سے حیا کرنا شروع کر دو، اللہ سے حیا کرنا شروع کر دو، گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ سے حیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا، اے میرے صحابہ اللہ سے حیا کرو جیسی حیا کرنی چاہیے۔ صحابہ نے کہا الحمدللہ ہم حیا کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جس حیا کی بات کر رہے ہو اے میرے صحابہ میں اس حیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الراس وما وعى،
تم سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جتنی چیزیں اس کی حفاظت کرو. سر کے اندر کون کون سی چیز ہے بھائی؟ سر کے اندر آنکھ ہے، آنکھ کی حفاظت کرو. آنکھ سے غلط چیز مت دیکھو، غلط چیزوں کو دیکھنا بند کرو، آنکھ کی حفاظت کرو. سر کے اندر کان ہے، کان کی حفاظت کرو، کان سے میوزک سننا بند کرو، گانے سننا بند کرو، غیبت اور چغلی سننا بند کرو. اور اسی سر کے اندر زبان ہے، زبان کی حفاظت کرو. زبان سے گندی باتیں نہ نکالو، فحش باتیں نہ نکالو، جھوٹ نہ نکالو، غیبت نہ نکالو، لوگوں کی چغلی نہ کرو، زبان کی حفاظت کرو. اور اسی سر کے اندر دماغ ہے. دماغ بھی ہمارے جسم کا سب سے ضروری عضو کہہ سکتے ہیں کہ ہے. تو سر کی حفاظت میں دماغ کی حفاظت بھی شامل ہے. اپنے دماغ میں ایسے خیالات نہ لاؤ جو اسلام سے خارج کر دیں، جو شریعت سے خارج کر دیں، جو دین سے خارج کر دیں. ایسے افکار، ایسے نظریات، ایسی چیزوں سے اپنے دماغ کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی فرماتے اپنے سر کی حفاظت کرو. وما وعا، اور سر کے اندر جو چیزیں تم ان کی حفاظت کرو. والبطن وما ہوا، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ سے جڑی ہوئی جو چیزیں تم ان کی حفاظت کرو. اب پیٹ کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے پیٹ میں حرام کمائی مت ڈالو، پیٹ میں سود اور بیاج کی رقم مت ڈالو، سود میں جوا اور سٹے کی رقم مت ڈالو. IPL شروع ہو چکا ہے، مسلم علاقوں میں جوئے اور سٹے بازی شروع ہو چکی ہے. میرے بھائیوں، اپنے اور اپنے پریوار کے پیٹ میں حرام کمائی مت ڈالو. حلال کا 1 روپیہ حرام کے 100 روپیے سے بہتر ہے. اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ میں حرام کمائی نہ ڈالو. اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں میں انسان کی شرمگاہ بھی شامل ہے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. زنا سے بچو، بدکاری سے بچو. اپنے جذبات اور اپنی امنگوں کو اتنا بے قابو مت ہونے دو کہ غلط ٹریک پہ چلے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جذبات رکھے ہیں، مگر ان جذبات کو کنٹرول کرنا یہی تقویٰ ہے. تو اپنے پیٹ کی اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت میں انسان کی شرمگاہ کی حفاظت بھی شامل ہے. اور جب بات شرمگاہ کی حفاظت کی آئی ہے تو ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں. میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آج شرمگاہ کی حفاظت اتنا بڑا چیلنج کیوں بن چکی ہے سماج کے لیے؟ کیوں سماج میں بدکاری عروج پا رہی ہے؟ کیوں سماج میں ہر گاؤں میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں آج اس طریقے کے واقعات مل رہے ہیں کہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں گھروں سے اور غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں؟ کیوں اس طریقے کے واقعات ہو رہے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے سماج میں نکاح کے نظام کا مشکل ہونا ہے. نکاح کے سسٹم کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا. ہمارا نکاح جہیز والا، ہمارا نکاح بارات والا، ہمارا نکاح دنیا بھر کی رسم و رواج والا. ہمارے نکاح کے اندر سب کچھ ہے مگر سادگی نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیر النکاح ایسرہ مغونۃ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے. اللہ کے رسول نے 4 بیٹیوں کی شادی کی. آپ چاروں بیٹیوں کی شادی کی تاریخ آپ دیکھیں، کون سا جہیز دیا گیا، کون سی بارات آئی، کون سی منگنی کی رسم ادا کی گئی، کون سا لین دین ہوا. بڑے سمپل طریقے سے، بڑے سادگی کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو ودا کیا ہے. میرے بھائی، تو نکاح کے نظام کو ہمیں آسان بنانا پڑے گا. جب تک ہم نکاح کو مشکل بنائے رکھیں گے، یقین مانو زنا آسان ہوتا چلا جائے گا. اور اگر ہم نے اس طوفان کو کنٹرول نہیں کیا تو آنے والا جو وقت ہے وہ اور خطرناک ہوگا. اور شاید پھر زناکاری کی یہ وبا گاؤں گاؤں نہیں، گھر گھر تک اس کی لپٹیں پہنچ جائیں گی. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. والبطن وما ہوا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے تم اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ان کی حفاظت کرو. اور تیسری چیز وَأَن تَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اپنی موت کو یاد کرو. اور تمہاری ہڈیاں جب قبر کے اندر بوسیدہ ہو جائیں گی، جب قبر کے اندر مٹی میں مل جائیں گی، تم اس موقع کو یاد. 4 پیسے انسان کما لیتا ہے،
چار پہیے والی گاڑی پر گھومنے لگتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں. ہواؤں میں مت اڑو میرے بھائی. مٹی سے پیدا ہوئے ہو, زمین پر رہو. تم شوق سے کالج میں پڑھو, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں پھولو, جائز غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو. بس ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. پیسہ کما لیا, بلڈنگ بنا لی, کار خرید لی, اپنی حقیقت کو مت بھولو. جس دن مرو گے 4 لوگوں کے کندھے پر تمہارا جنازہ قبرستان میں جائے گا. لوگ مٹی دیں گے اور ایسے ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے کہ بھائی صاحب جتنی عزت کرنی تھی کر دی, اب تم جانو تمہارے اعمال جانو. قبر میں کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا. تتذکر الموت والبلا, اللہ کے پیارے نبی فرماتے موت کو یاد کرو اور اس دن کو یاد کرو جس دن تمہارے کفن کا کپڑا پورا نہ ہو جائے گا, تمہاری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, تمہارا جسم سڑ جائے گا. کبھی کسی کا کنکال دیکھا ہے؟ مرنے کے بعد انسان کے جسم سے اگر گوشت نکل جائے اور صرف ہڈی بچے, کنکال دیکھ کر کے آدمی ڈر جاتا ہے. دنیا کا خوبصورت ترین انسان بھی جب قبر میں جاتا ہے تو کنکال بن جاتا ہے میرے بھائی, اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. کاش کہ ہم نے قبر کے اس انجام کو یاد کیا ہوتا تو اپنی خوبصورتی پہ ناز نہ کرتے, اپنے کپڑوں پہ ناز نہ کرتے, اپنی دولت پہ ناز نہ کرتے. اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں وَأَن تَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا, موت کو یاد کرو اور اپنی ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کو یاد کرو. گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ہم آنکھوں سے جو گناہ کر رہے ہیں, آنکھیں بھی ایک ریکارڈر ہیں اور آنکھیں ریکارڈ کر رہی ہیں. ہم ہاتھوں سے جو گناہ کر رہے ہیں, ہاتھ بھی ایک قسم کا ویڈیو ریکارڈر ہے اور ہاتھ بھی سب ریکارڈ کر رہا ہے. پیروں سے چل کر کے ہم جہاں جا رہے ہیں, ہمارا پیر بھی ایک طریقے کا ویڈیو ریکارڈر ہے اور پیر بھی سب ریکارڈ کر رہا ہے. اور یہ ویڈیو ریکارڈنگ کل قیامت کے دن کھلے گی. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے, تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی, تمہارے بدن کے چمڑے, تمہاری اسکن, تمہاری توچا بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا, انسان اپنی چمڑی سے پوچھے گا تو ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہے, تو بول کیوں رہی ہے؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ, انسان کی چمڑی کہے گی جس اللہ نے تیرے جسم کی زبان کو بولنا سکھایا ہے, اسی اللہ نے ہم کو آج بولنا سکھایا ہے. انسان کے اعضاء گواہی. دنیا میں ہم اور آپ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول دیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی نوبت ہی نہیں دے گا, ایسا موقع ہی نہیں دے گا کہ ہم جھوٹ بول سکیں. زبان پر تالے لگ جائیں گے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن تمہاری زبان کے اوپر تالے لگا دیں گے, زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے. آج تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے, تمہارے پیر گواہی دیں گے. تو گناہ کرنے کے ٹائم یہ سوچ لو کہ یہ ہاتھ گواہی دے گا, یہ پیر گواہی دے گا, یہ آنکھیں گواہی دیں گی, یہ کان گواہی دیں گے. یہ تصور اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اور آخری چیز جو بیان کر کے میں بات ختم کروں گا, گناہوں سے بچنے کا طریقہ میرے بھائیوں یہ بھی ہے کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں جن کو اللہ نے سب کچھ ریکارڈ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کو ہم کرامن کاتبین کہہ سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے بندو, ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے جو تمہارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں. کرامن کاتبین تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں. عمل تو چھوڑ دو, ہم زبان سے جو جملے بولتے ہیں, ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں, فرشتے وہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ قاف کے اندر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید.
میرے بندے تیری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں الفاظ بعد میں نکلتے ہیں, ریکارڈ پہلے کر لیے جاتے ہیں. ہمارا عمل ہی نہیں ہمارے الفاظ بھی ریکارڈ ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں گناہوں سے بچے. ہمارا آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ مہینہ وہ ہے جس مہینے کی جب پہلی تاریخ آتی ہے, جب رمضان کا چاند جس رات میں نکلتا ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور آسمان سے ایک فرشتہ پکارنے والا پکارتا اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل. اچھا, یا باغی الخیر اقبل, اے نیکی کو تلاش کرنے والے تو نیکی کر, اے گناہوں کو تلاش کرنے والے تو پیچھے ہٹ جا. جانتے ہو رمضان میں گناہ کرنے والا پیچھے رہتا ہے. ہمارے بنارس میں بہت بڑی مارکیٹ ہے, نئی سڑک اس کو بولتے ہیں. تو جو لوگ رمضان میں روزہ کے چور ہوتے ہیں, روزہ نہیں رکھتے ہیں, تو وہ بنارس کی اس مارکیٹ میں کچھ ایسی دکانیں جہاں پردہ لگا ہے, وہ پردے کے پیچھے چھپ کر کے کھانا کھاتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کھلے عام ہم اگر کھائیں گے پیئیں گے تو لوگ ہمارا جینا حرام کر دیں گے. رمضان میرے بھائیوں نیکیوں کی سیل کا مہینہ ہے, نیکیوں کی سیل لگ جاتی ہے, گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے. کسی بڑی مارکیٹ میں کسی بڑی دکان پہ جب سیل لگتی ہے تو کسٹمر کی بھیڑ لگ جاتی ہے. رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے, اور تب بھی اگر ہم اس بابرکت مہینے میں گناہوں سے نہ بچ پائیں اور نیکیوں کی سیل میں ہم فائدہ نہ اٹھا پائیں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی. 3 لوگوں کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے. ترمذی کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا رغیمان فرجل, اس انسان کی ناک مٹی میں مل جائے, ذکرت عنہ فلم یصلی علیہ, جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام لیا جائے اور وہ اللہ کے نبی کے اوپر درود نہ پڑے, وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑے, اس سے بڑا بخیل, اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے. اللہ کے نبی نے بد دعا کی ایسے انسان کے لیے, ایسے انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے. دوسرا آدمی وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ, اس انسان کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے, اس انسان کا ستیہ ناش ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے. ثُمَّ انْسَلَخَ, پھر رمضان چلا جائے, قبل أَن يُغْفَرَ لَهُ, اور اس کی بخشش نہ ہو سکے. رمضان ہماری بخشش کا مہینہ لے کر کے آیا اور ہماری بخشش نہیں ہو سکی, ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا میرے بھائی. میری والدہ محترمہ اسی لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں انتقال کر گئی. آج سوچتا ہوں کہ کل وہ تھیں اور آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. کتنے ہم میں سے لوگ ہوں گے جن کی والدہ تھیں اور آج نہیں ہیں, جن کے والد تھے اور آج نہیں ہیں. اور میں ایک بات بولوں آپ سے, اگر ہم آج زندہ ہیں اور رمضان کا برکت والا مہینہ ہم کو ملنے والا ہے, میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں میرے بھائی. اللہ نے ہمیں ایک چانس اور دیا ہے, ایک موقع اور دیا ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کیسے رمضان میں اگر ایک انسان کی زندگی میں رمضان کا مہینہ مل رہا ہے تو وہ اس سے بہتر ہے جس کو رمضان نہیں ملا ہے. آئیے ذرا یہ واقعہ دیکھیے. اللہ کے رسول کا دور ہے, اللہ کے رسول کا زمانہ ہے. 2 صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور دونوں ساتھ میں اسلام قبول کرتے ہیں. دونوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا, اور دونوں میں ایک بھائی جو تھا وہ تھوڑا دین کے معاملے میں محنتی تھا, ایکٹیو تھا, چاقو چوبند تھا, وہ دین کے معاملے میں زیادہ آگے رہتا تھا, دوسرا تھوڑا پیچھے رہتا تھا. تو جو بھائی محنتی تھا, حدیث کے الفاظ ہیں, وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. اور جو دوسرا بھائی تھا جو کمزور تھا, وہ 1 سال کے بعد اپنی نارمل موت کے ذریعے, نارمل طریقے سے طبعی موت کے ذریعے اس کا انتقال ہو گیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دونوں کو خواب میں دیکھا. میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور جنت کے دروازے سے ایک فرشتہ آتا ہے اور پہلے اس بھائی کو جنت میں لے کے جاتا ہے جس بھائی کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا تھا. اس کے بعد وہ آتا ہے اور دوسرے بھائی کو جو محنتی بھی تھا اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اس کو جنت میں لے کر کے جاتا ہے. پھر وہ فرشتہ میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے لم یعنی لک بعد, ابھی تیرے لیے جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا.
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب صبح نیند کھلتی ہے وہ اپنا یہ خواب صحابہ کو بیان کرتے ہیں. صحابہ کرام حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا انسان بعد میں کیسے جنت میں چلا گیا اور اپنی نیچرل موت جس کی ہوئی وہ پہلے جنت میں چلا گیا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. بات پہنچتے پہنچتے اللہ کے رسول تک پہنچی. اللہ کے نبی نے پوچھا اپنے صحابہ سے تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی تعجب اسی بات پر ہو رہا ہے کہ ایک بھائی اسلام کے لیے زیادہ محنت کرتا تھا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا, وہ جنت میں بعد میں داخل ہوا, اور ایک بھائی دین کے معاملے میں تھوڑا کمزور تھا اور وہ نیچرل طریقے سے اس کی موت ہوئی, وہ پہلے جنت میں گیا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اب ذرا جملے سنیے گا اللہ کے رسول کے. ابن ماجہ کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بھائی جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا, کیا اس نے اپنی زندگی میں 1 سال زیادہ نہیں پایا؟ صحابہ نے کہا 1 سال زیادہ پایا. الیس قد ادرک رمضان, کیا اس کی زندگی میں 1 رمضان کا مہینہ اور زیادہ ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے نبی بات تو صحیح ہے, اس کو 1 رمضان اور زیادہ ملا. الیس صام وصلی من سجدۃ کذا وکذا, کیا اس نے 1 مہینے کے روزے رکھے کہ نہیں رکھے؟ اس نے 1 مہینے کی نمازیں زیادہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہاں اللہ کے نبی اس نے زیادہ پڑھی. آپ نے فرمایا فکان بینہما ابعد مما بین السماء والارض, دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے. دونوں کے درمیان کی جو دوری ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان کی دوری سے بڑھ کر کے ہے, صرف اس وجہ سے کہ دوسرے بھائی نے رمضان کا مہینہ پایا تھا. میرے بھائیوں, اگر وہ برکت والا مہینہ ہم پائیں اور ہماری زندگی میں کوئی فرق نہ آئے تو ہم بڑے بد نصیب ہیں اور نبی کی بد دعا کے نعوذ باللہ ہم حقدار ہو جائیں گے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس انسان کی ناک کھاک آلود ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے. اور تیسرا آدمی جس کے لیے نبی نے بد دعا کی وَرَقِمَ عَنْفُ رَجُلٍ, اس انسان کی ناک بھی کھاک آلود ہو جائے. أَدْرَكَ عِنْدَهُ الْكِبَرَ وَالِدَاهُ, جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں مل جائے. کسی کو بوڑھے ماں باپ اگر مل گئے, ان کی خدمت کرنی پڑ گئی تو اپنے حق میں بوجھ نہ سمجھے. بوڑھے ماں باپ کی خدمت تجھے جنت میں لے جانے کا سرٹیفکیٹ لے کر کے آئی ہے میرے بھائی. یہ خوش نصیبی ہے تیری, یہ موقع سب کو نہیں ملتا. جاؤ ان اولادوں سے پوچھو, ان بچوں سے پوچھو جن کے باپ دنیا سے چلے گئے, جن کی ماں دنیا سے چلی گئی. وہ ترستے ہیں کہ کاش میرا باپ زندہ ہوتا, آج میں اس کی خدمت کر رہا ہوتا. میری ماں زندہ ہوتی, میں اس کی خدمت کر رہا ہوتا. اگر بوڑھے ماں باپ کسی کو ملیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلم یدخلہ الجنہ, اور بوڑھے ماں باپ اپنے بچے کو جنت میں داخل نہ کر پائیں, یعنی وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت ہی نہ کرے, ان پر توجہ ہی نہ دے, اور اس وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکے. ایسے انسان کے لیے بھی اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے. میرے بھائیوں, آج جو میرا موضوع تھا گناہوں کے نقصانات اور گناہوں کے مضر اثرات, اس تناظر میں کہنا چاہوں گا کہ رمضان کو آپ گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ بنائیں. ہمارے بہت سارے بھائی سگریٹ کے عادی ہیں, بہت سارے بھائی گٹکھا کے عادی ہیں, بہت سارے بھائی رمضان میں تو نماز پڑھتے ہیں, باقی دن میں نماز نہیں پڑھتے. اور جب مولوی صاحب نماز کے لیے کہتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کیجئے ہم بھی نمازی ہو جائیں. بھائی صاحب, دعا کرنے سے آپ نمازی نہیں ہوں گے, دعا کرنے سے آپ کی سگریٹ نہیں چھوٹے گی, دعا کرنے سے آپ کا گٹکا نہیں چھوٹے گا. آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا, اور رمضان اسی لیے آتا ہے تاکہ ہم چینج ہو جائیں. سونے کا ٹائم چینج ہو گیا, کھانے کا ٹائم چینج ہو گیا, ناشتہ بند ہو گیا, دوپہر کا کھانا بند ہو گیا, سب کچھ چینج ہو گیا. تو آپ کی بیڑی کی عادت بھی چینج ہو سکتی ہے, آپ کی سگریٹ کی عادت بھی چینج ہو سکتی ہے, آپ کا گٹکا بھی چھوٹ سکتا ہے. شرط یہ ہے اب پکا ارادہ کریں. ایک آیت سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, ہم لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, باتیں بڑی بڑی کرنے سے کام نہیں بنتا ہے. غزوہ تبوک کا موقع ہے, اللہ کے نبی غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں. بہت سے منافق لوگ غزوہ تبوک میں نہیں گئے. جب اللہ کے نبی واپس آئے تو ان منافقوں نے آ کر کے جھوٹے بہانے بنائے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم تو جانا چاہتے تھے, ہمارا پورا ارادہ تھا مگر ہم نہیں جا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
ان منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے بڑی پیاری بات کہی اور ہم سب کے لیے بڑی نصیحت کی بات ہے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اے نبی اگر یہ منافق لوگ آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے تو انہوں نے تیاری کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کوئی سامان کیوں نہیں تیار کیا؟ جب انہوں نے کوئی سامان تیار نہیں کیا اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا ارادہ ہی نہیں تھا. ارادہ ہوتا تو یہ تیاری بھی کرتے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ نماز پڑھنے کا ارادہ تو کیجئے، آپ مسجد میں تو آئیے، آپ نماز اسٹارٹ تو کیجئے. جب تک آپ نماز شروع نہیں کریں گے یہ کیسے مان لیا جائے کہ آپ نمازی بننا چاہتے ہیں؟ آپ سگریٹ کی عادت چھوڑنا چاہتے ہیں، کم سے کم رمضان بھر آپ سگریٹ سے دور رہیے. آپ ارادہ کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی پروف کیجیے. صرف ارادہ کر لینا کافی نہیں ہے، ارادے کے ساتھ ساتھ عملی ثبوت بھی دیجیے. اگر آپ سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو سچی توبہ کی 3 شرطیں ہیں، یاد رکھیے. سچی توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے کیے پر شرمندگی ہو، آپ کو احساس ہو کہ ہاں صاحب ہم نے غلط کیا، ہم نے یہ کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے تھا. سچی توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے گناہ کے اوپر شرمندگی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں. فوراً چھوڑ دیں. شرابی شراب بھی پیے اور توبہ بھی کرے، یہ نہیں چلے گا. شرابی کو شراب چھوڑنی پڑے گی تب مانا جائے گا وہ توبہ کر رہا ہے. جس گناہ سے آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں. اور توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں. یہ 3 کنڈیشن ہے، یہ 3 شرطیں ہیں سچی توبہ کی. اور اگر گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، تو اس میں چوتھی شرط بھی ایڈ کر لیجئے کہ جس کا حق آپ نے مارا ہے یا تو اس کا حق ادا کر دیجئے یا اس سے معافی مانگ لیجئے. اس سے معافی مانگ لیجئے، وہ معاف کر دے اچھی بات ہے، یا اگر مال وغیرہ کا معاملہ ہے تو اس کا حق ادا کر دیجئے. یہ 4 شرطیں ہیں توبہ کی. جب یہ چاروں شرطیں ہم پوری کریں گے تب ہماری توبہ سچی توبہ ہوگی. اور ایسی توبہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. آئیے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان میں ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا بہترین رمضان آنے والے رمضان کو بنا دے. 2 سال سے ہم رمضان کی رونق ہم محسوس نہیں کر رہے تھے میرے بھائی. مسجدیں بند چلتی تھی، روزہ اور افطار کا جو ایک ماحول تھا وہ نہیں مل پا رہا تھا. 2 سال کے بعد یہ موقع مل رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ رمضان سارے عالم اسلام کے لیے خوشی کا پیغام لے کر کے آئے. اللہ ہمیں اس رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے. اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہو، اور ہر ایسے عمل سے ہمیں بچنے کی توفیق دے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. آنے والے اس مبارک مہینے میں اللہ ہم کو کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے سنت اور نوافل پڑھنے کی فرائض کے ساتھ ساتھ توفیق عطا فرمائے، تراویح کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے باز آنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. ہم گنہگاروں کو بھی معاف فرما دے. جو ہم میں بیمار ہے اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما. جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، ہمارے ملک کے ماحول کو امن چین اور سکون والا بنا دے. اللہ ہمارے ملک میں جو دشمن طاقتیں ملک کے امن چین اور سکون کو برباد کرنا چاہتی ہیں، اے اللہ ایسی طاقتوں کو ناکام کر دے. اللہ ملک میں امن سکون کو بحال کر دے. اللہ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.